جب تک یہ بنیادی بات کلیئر نہیں ہوگی نا کہ دین کے سورسز دو ہیں، قرآن اور سنت، آگے بات چل ہی نہیں۔ سر سنت اور حدیث میں فرق کو کون نہیں مانتا؟ ہم نے کب کہا سنت اور حدیث میں فرق نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ۔ مجھے آج کا دین نہیں، 1200 سال پہلے دین کس طرح کا تھا، کوئی ریٹن میں ہے، کوئی ریکارڈ بتائیں تو ہم کہیں گے ہاں ہے، کیونکہ ان 1200 سال میں جو تبدیلیاں ہیں، جو وقت کے تھپیڑے ہیں، جو علماء نے اس میں چیزیں داخل کی ہیں، اس سے تو وہ چیزیں آزاد ہوئی نا۔ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا، سینہ بسینہ لینا ہے، تو سر ٹھیک ہے، پھر آ جائیں سینہ بسینہ پہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے پھنس جائیں گے۔ غامدی صاحب تو کہتے ہیں رفع ذہن کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں۔ ہم جائیں گے عرب، صحابہ کی اولاد ہیں، سینہ بد سینہ دین ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترک رفع ذہن والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں نا، پھر انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے، وہ تو ہندوؤں کی اولادیں۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنت کو حاصل کرنے کا سورس حدیث ہے۔ عملی تواتر تو ہے، لیکن عملی تواتر صرف وہ والا مانا جائے گا جو اجماع امت ہے۔ اگر بنگلہ دیش کا عملی تواتر دیوبندیت ہے، ایران کا عملی تواتر شیعہ ہونا ہے، پاکستان کا عملی تواتر بریلوی ہونا ہے، اور سعودیہ کا عملی تواتر اہل حدیث ہونا ہے، تو پھر آپ کدھر جائیں؟ اجماع اور عملی تواتر تو وہ مانا جائے گا نا جس میں پوری امت کنسنسس کرتی ہو۔ مثلا نمازیں 5 ہیں، فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے، کنسنسس ہے۔ اب جہاں پہ اختلاف آئے گا پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس کی آواز اونچی ہے۔ تو جہاں پہ سنت میں اختلاف آ رہا ہوگا، پھر الٹیمیٹلی ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک وہ ریکارڈ ہے جو ہمیں ماں باپ نسل در نسل ٹرانسفر کرتے آئے ہیں اور ہر علاقے میں ڈیفرنٹ کرتے آئے ہیں، اور ایک وہ ریکارڈ ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہوا تھا۔ اور آج اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو 1200 سال پہلے فریز ہوئی بھی تھی، تو ان کو فوقیت دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کا آج تک علم فریز نہیں ہو رہا، کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات۔ اسی کو ہم اجماع امت بھی کہتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر ہمیں خبر واحد بھی ملے، کوئی صحیح حدیث بھی ملے، ہم اسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم اس حدیث کو منسوخ تصور کریں گے، یا وہ حدیث صحت پہ اترتی نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے تواتر۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چاند علماء کی یہ بھی رائے ہے لہٰذا اس سے یہ حدیث فارغ ہوگی، نہیں، تواتر ملے، سب کا کنسنسس ہو۔ بھئی آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں کہ یہ چیز ہے، یہ عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمان ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور بخاری کچھ اور کہہ رہا ہے، مسلم کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ مثال سامنے لے کے، اگر مثال نہیں ہوگی، ایک جنرل بات ہوگی، تو اس طرح تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ تو لوگوں کو دین سے متنفر کرانے والی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، تم کھانا دائیں ہاتھ سے۔ آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آ گئے، چھوڑ دیں۔ آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں، دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ؟ یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں، بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی، وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا، وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے۔ عملی تواتر ہے۔ حدیثیں بخاری مسلم کی داڑھی پہ چھوڑ دیں۔ غامدی صاحب نے خود 80s میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑھی شاہر اسلام ہے، جو ان کا رسالہ چھپتا تھا۔ اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیے، ان میں سے کئی دلائل اب بھی وہ مانتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھیں۔ میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں، دنیا میں تمام ریلیجس پرسنالٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں، نہ بھی رکھیں وہ مانتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، ہندو بھی ایون۔ یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا، سری سری روی شنکر، اس کی زلفیں بھی ہیں، داڑھی بھی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑھی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے، مسلمانوں کا عملی تواتر نہیں، انسانیت۔ تو غامدی صاحب سے تو ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑھی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑھی کو ہینڈل کرنے کا یہ سنت طریقہ کب سے شروع ہوا ہے؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کو اپنا ہم نوا ایک پیش کریں امت میں۔ امت تو ترغیب دلاتی آئی ہے اس حوالے سے۔ سنت جو ہے نا جی، وہ قرآن کی بھی حفاظت کر رہی ہے۔ یہ بڑا ثقیل جملہ ہے، لیکن اس بات کو سمجھیے گا، یہ قرآن ہم تک پہنچا کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے آپ کو دے کے گئے تھے، عملی تواتر، عملی تواتر سنت۔ قرآن کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ عملی سنت، عملی تواتر۔ اور مسلمانوں کا یہ عملی تواتر ہے کہ حج اور عمرے کا کرٹیکل جز ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا، نہیں کریں گے آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کر لو، تو آپ والا رزلٹ نکالا جائے تو مطلب تو یہی ہوا کہ نہ کرو تو بالکل فٹ۔ اچھا، یہی سوال لے کے صحیح بخاری میں آتا ہے، اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ اگر صفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں، مراد یہ ہے کہ یہ اضافی کام ہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے، اگر قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، پھر تیری بات درست ہونی تھی، نہ آیا ہوتا تو۔ یہ بھی آپ عملی تواتر چیک کر لیں، دنیا میں آپ کسی شیعہ کے پاس بھی چلے جائیں، اس سے کہو تم مولا علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تو وہ حضرت علی کے جب فضائل گنوائے گا تو وہ سٹارٹ، سنی کو تو ضرورت نہیں نا، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس پیٹرن پہ ہیں، یعنی ہم سے مراد آپ لوگ شیعہ غلوب کرتے ہیں نا، تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہے گا کہ حضرت فاطمہ کے خاوند تھے، نبی علیہ السلام کے داماد تھے، حضور علیہ السلام کی نسل ان سے چلی ہے، ہر چیز کو رسول اللہ سے جوڑ رہا ہوگا نا۔ جی،
آپ شیعہ کا بھی نعرہ دیکھیں محمد اور آل محمد، صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل علی تو کبھی بھی نہیں وہ کہتے، حضرت علی کو بھی رسول اللہ کی نسبت سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم برابر نہیں کبھی بھی سمجھ رہے ہوتے۔ آج کی ڈیٹ میں دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کے، اکا دکا ظاہر ہے 1.5 ارب مسلمانوں کی آبادی میں اگر 2-3 ہزار بندے بھی جو ہے وہ کوئی اپنا نظریہ لے کے آتے ہیں تو اکا دکا شمار ہوں گے نا۔ اوور آل مسلمان چاہے سنی ہو یا شیعہ، یہ 2 بڑے ہی فرقے ہیں نا، وہ کیا دین کا سورس صرف قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کے ساتھ سنت کو بھی سورس مانتے ہیں، اور آج کی ڈیٹ میں اسی سنت کا جو ریٹن ریکارڈ ہے احادیث اس کو بھی مانتے ہیں؟ تو آپ کا جواب کیا ہوگا اس میں؟ جی ایسے ہی ہے نا، امت تو اسی طرح ہی چل رہی ہے، دونوں کو مان رہے ہیں۔ لہذا جب میں لکھوں گا وحی، تو وحی کے ساتھ اگر بریکٹ میں لکھتا ہوں قرآن پلس صحیح الاسناد احادیث یا سنت، تو یہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ یہ پوری امت اس کو وحی مانتی ہے، اس لیے کہ وحی کی 2 جو کیٹیگرائزیشن کی گئی ہیں وہ اسی سمجھانے کے لیے، وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یہ قرآن، اور وہ وحی جو آئی تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ سنت کی فارم میں ہمیں ملی ہے، اور اس وحی کو قرآن بھی انڈورس کرتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو پتہ ہے، قرآن نہیں بتا رہا، تو سب کو جو پتہ ہے، مشرکین عرب کو بھی پتہ تھے، وہ مشرکین عرب کو جو حج کے مہینے بتائے تھے وہ ان کے بابوں نے بتائے تھے یا آسمان سے نازل ہوئے تھے کہ یہ حج کے مہینے ہیں؟ الٹیمیٹلی تو آسمان سے ہی نازل ہوئے ہیں نا، حج کسی نے ڈیوائز تو نہیں کیا پہلے سے، حضرت آدم سے بھی تو پہلے نہیں ہے نا، کہیں سے تو سٹارٹ ہوا ہے نا۔ جب پہلے بندے کو یہ بتایا گیا کہ یہ حج کے مہینے ہیں، اس بندے کو کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ سے بندے تک کوئی بات آتی ہے وہ وہی کہلاتی ہے، اور پیغمبر کے ذریعے ظاہر ہے۔ سورہ حج میں بھی آتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ حج کے لیے ندا کرو، لوگ دور دراز علاقوں سے پتلے پتلے اونٹوں پہ سوار ہو کے تم تک پہنچیں گے۔ تو یہ حج کا پورا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ان کی اولاد کو سکھایا، وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے، سارے مناسک ان کو سکھا دیے۔ تو وہ اب وہ حالانکہ وہ ساری ڈیٹیلز قرآن کے اندر نہیں آئی ہوئی ہیں، حج کے مہینوں کے نام تک نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا علم بھی ہے جو وہی تو ہے لیکن قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، اور قرآن اس کو انڈورس بھی کرتا ہے۔ سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں پہلے حکم دیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو، یعنی شروع میں جہاد کا حکم نہیں تھا مکی دور کے اندر، اب ہم تمہیں الاؤ کرتے ہیں۔ سورہ محمد جسے کہتے ہیں سورہ قتال بھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نازل ہوئی۔ اچھا پورے قرآن میں وہ آیت کدھر ہے جس میں لکھا ہے اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو؟ کوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہی غیر مطلوب یعنی نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر القاء کی۔ اچھا قرآن کہتا ہے جب جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے ندا دی جائے تو فوراً لپکو اور کاروبار زندگی ترک کر دو، سورہ الجمعہ میں۔ اب قرآن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ ندا کیا ہوگی، فارسی میں ہوگی، عربی میں ہوگی، انگلش میں ہوگی، اور اس کے الفاظ کیا ہوں گے کہ آ جاؤ جمعے کے لیے، اپروپریٹ تو یہ الفاظ ہوں گے نا۔ تو میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی یہ ندا نہیں سنی آ جاؤ جمعے کے لیے۔ ہم تو اذان ایک سنتے ہیں جو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اب کوئی بیٹھ جائے اس کے ساتھ انجین نہیں کرنا کہ قرآن میں جمعے کے لیے ندا دی جائے، تو لہٰذا یہ جتنی دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں اس میں تو جمعے کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ یہی کچھ کر رہے ہیں جو قرآن اور سنت کا تقابلی جائزہ کرواتے ہیں نا، وہ اس طرح انجینئرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں کہیں گے یار یہ آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس طریقے سے چیزوں کو یہ نہیں کرنا شروع کر دو؟ تو اذان کے الفاظ سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئے، سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے۔ جب تک یہ بنیادی بات کلیئر نہیں ہوگی نا کہ دین کے سورسز 2 ہیں، قرآن اور سنت، آگے بات چل ہی نہیں سکتی۔ اصل چیز ہے یہ ماننے کی۔ اور یہاں تک کہ جس طرح غامدی صاحب نے فرمایا کہ سنت قرآن پر مقدم ہے، یعنی سنت پہلے سے تھی اور قرآن نے جو اس میں غلط چیزیں تھیں ان کو ہائی لائٹ کر دیا، ان کی ریمیڈی فرما دی۔ کچھ چیزیں قرآن کے ذریعے ریمیڈی ہوئیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ احادیث کے ذریعے۔ مثلا قرآن حکیم میں آتا ہے کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں مار کے طواف کعبہ کیا کرتے تھے، لیکن قرآن نے طواف کعبہ کا صحیح طریقہ بھی تو کوئی نہیں بتایا، وہ کدھر گیا؟ جب قرآن اس غامدی صاحب کہتے ہیں نا جی، اب چونکہ غامدی صاحب
ہی ڈسکس ہوں گے اس پورے مسئلے میں، جی کیونکہ اس ماڈرن ایج میں انہوں نے ہی مسئلہ کھڑا جی کیا۔ تو اس وقت اس پورے سسٹم کے امام تو غامدی صاحب ہی ہے نا، جی حافظہ اللہ تعالی۔ جی جی تو ہم ان سے پھر وہی جس طرح ہمارا بھی معصومانہ سوال ہے کہ پھر یہ جب قرآن ان چیزوں کی ریمیڈی کر رہا ہے تو وہ کس صورت میں کر رہا ہے کہ جی طواف کے اتنے چکر ہوں گے، ادھر سے سٹارٹ ہوگا، اس کا احرام والا طواف اس طریقے سے ہوگا، بغیر احرام والا اس طریقے سے ہوگا، نٹی گریٹیز تو نہیں، موٹی موٹی چیز بھی کوئی نہیں بیان ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہمیں خود سنت کی طرف گائیڈ کر رہا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یقول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اچھا یہ جو میں ڈسکشن آپ سے کر رہا ہوں، واللہ اگر یہ چیز بنیادی سمجھ آ جائے ہمارے 90% سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایگزیکٹ۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک قادیانی بھائی تشریف لائے، ایجڈ تھے وہ، اور وہ احمدی تھے، یعنی جو امتی نبی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ تو بیچارے اتنی کتابیں اور پوری تیاری کر کے ادھر آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جا رہا کس کے پاس ہو۔ تو وہ کبھی کوئی آیت پڑھے، میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، اصول پہلے طے کریں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ اصول کیا ہے، کہ صرف قرآن دلیل ہوگا یا سنت بھی؟ اگر آپ کہیں گے صرف قرآن دلیل ہے تو ہم سب سے پہلے جس شخص کو آپ کلیم کیے ہوئے نا پروفٹ، ہم ڈائریکٹ قرآن سے اس کا ذکر سننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ اسمہ احمد نہیں پڑھنا کیونکہ اس کا نام تو غلام احمد تھا، وہ تو احمد ہے، تو وہ تو آپ کے فٹنگ میں نہیں۔ اس نے پھر مان لیا کہ جی سنت بھی ہے۔ ہاں میں نے کہا آپ سنت پہ آئیں گے تو پھر ہم سنت کو اسی پیرائے کے اندر دیکھیں گے کہ سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے اور اسی کا ریٹن ریکارڈ احادیث کی شکل میں آج سے 1200 سال پہلے جمع کیا گیا۔ اس کو آپ نکال دیں، جو عملی تواتر سے جسے آپ بھی سنت مانتے ہیں نسل در نسل، اس میں کہیں پہ آپ کا یہ عقیدہ بیٹھتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ پھر آئمہ سے شروع ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی، پھر ان کا انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اور مجھے پتہ ہے اس طرح کے لوگ دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے۔ اگر ماننا ہوگا تو مان لیں گے، ہمارا تو کام صرف دعوت پہنچانا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے یہ طے کرنا ہے، اگر سنت پیرلل میں سورس ہے، سنت ایگزسٹ کرتی ہے۔ اب جب غامدی صاحب کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نا تو وہ سنت کو مانتے ہیں کہ جی سنت تو ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں سنت اور حدیث میں فرق ہے۔ سر سنت اور حدیث میں فرق کو کون نہیں مانتا؟ ہم نے کب کہا سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں سنت اور حدیث انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ کیوں؟ سنت نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، آپ نے کر کے دکھایا ہو، فرمایا ہو، آپ کے سامنے ہوا ہو، جسے وہ کہتے ہیں حدیث تقریری، حدیث قولی، حدیث فعلی، یہ سب کی سب چیزیں سنت میں۔ ایون صحابہ کرام اور ابن رضوان کا جو اجماع ہے جن باتوں کے اوپر، یا کسی انڈیویجول صحابی کی رائے ہے اور باقی صحابہ کی مخالفت نہیں پائی جاتی، یہ سب کی سب چیزیں سنت ہیں۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو سورس آف نالج تھا وہ نبی علیہ السلام کی مبارک ذات تھی۔ وہ اپنی ذات سے تو کچھ نہیں کہیں گے جب دین کے حوالے سے تعلیم کر رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی دین میں کچھ انجیکٹ کیا ہے، تا وقت ہے کہ باقی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ کسی سے مس ہینڈل ہوا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اوورآل جس کے اوپر کنسنسس ہے، اور آپ کہیں کہ سارے صحابہ نے کنسنسس کر کے دین میں ایک نئی چیز داخل کر کے امت کو دے دی ہے، تو اس کا تو مطلب ہے سر قرآن جو ہے جو دین لے کے آیا تھا 1400 سال پہلے، وہ صحابہ کے ساتھ ہی پھر ختم ہو گیا، بلکہ سب سے پہلے تو معاذ اللہ اس کو ختم کرنے والے صحابہ ہو گئے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو سورس آف نالج قرآن اور سنت ہے، یہ دونوں سورسز ہیں، اور ان دونوں کو ملا کے ہم کسی منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ یہ قرآن کا عیب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سنت کو حجت مانتا ہے، یہ قرآن کا عیب نہیں ہے۔ قرآن ہی نے بتایا کہ سنت کی طرف جاؤ۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں، ہم جب بچپن میں جن دنوں میں ہم نے میٹرک کی ہے 1992 میں، اس وقت تو یہ کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اس طرح اجازت نہیں ہوتی تھی، تو لاگرتھم کی بک ملتی تھی، لاگ کے لیے ایک علیحدہ سے بک کھولنی پڑتی تھی، پھر آپ ویلیو ڈالتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن نے ہمیں سنت کی طرف گائیڈ کیا، حج کی طرف، نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف ریفر کر دیا۔ وہ جس طرح لاگ کی بک علیحدہ تھی وہ سنت، اور وہ سنت ریٹن فارم میں آ گئی احادیث کی شکل میں۔ اب احادیث کے جو نسخے لکھے گئے آج سے 1200 سال پہلے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا پتہ جی کہ وہ 1200 سال پہلے 1200 سال گزر گئے ہیں۔ اچھا ہم ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں، بینگ این انجینئر، ایک وہ علم ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہو گیا، اور ایک وہ علم ہے جو آج تک فریز نہیں ہو رہا۔
جو نیا مولوی آتا ہے وہ اپنی سنت جاری کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے جی یہ جو گرین پگڑی سنت ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ براؤن پگڑی سنت ہے. اور یہ کتابوں کا کتنا احسان ہے اس امت کے اوپر, ان محدثین کا, کہ انہوں نے آج کی ڈیٹ میں تو 1200 سال کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مزید 1000 سال بھی گزر جائیں, کہ انہوں نے آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال عبور کروا کے نبی الاسلام کہ پہلے 300 سال کا جو زمانہ ہے وہاں پہ پہنچا دیا کہ اس وقت تک کن چیزوں کو سنت مانا جاتا تھا, اور وہ انہوں نے ریٹن ریکارڈ میں رکھ دی. اور ایک وہ ہے جو ان 1200 سال میں جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں, ایڈ ہو کے کئی میجورٹی میں وہ لوگ چیزیں فالو کر رہے ہیں, اور وہ میجورٹی کی وجہ سے اتھارٹی بنی ہوئی ہے. تو جب ان کو پیش کیا جاتا ہے وہ نہ قرآن پہ پوری ہو رہی ہوتی ہے نہ حدیث پہ, تو ایک عام آدمی کا پھر یہی اپروچ ہوگی نا کہ یار مجھے آج کا دین نہیں, 1200 سال پہلے دین کس طرح کا تھا, کوئی ریٹن میں ہے, کوئی ریکارڈ بتائیں. تو ہم کہیں گے ہاں ہے, کیونکہ ان 1200 سال میں جو تبدیلیاں ہیں, جو وقت کے تھپیڑے ہیں, جو علماء نے اس میں چیزیں داخل کی ہیں, اس سے تو وہ چیزیں آزاد ہوئی نا. اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے ان کتابوں کو نہیں لینا, سینہ بسینہ لینا ہے, تو سر ٹھیک ہے پھر آ جائیں. سینہ بسینہ پہ سب سے پہلے تو یہ بات کرنے والے پھنس جائیں گے. غامدی صاحب تو کہتے ہیں رفع ذہن کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ بھی. ہم کہتے ہیں اب آپ اپنے اصول پہ قائم رہیں. ہم جائیں گے عرب, صحابہ کی اولاد ہیں, سینہ بد سینہ دین ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ وہ ترک رفع ذہن والے لوگ بھی تو انڈیا میں پائے جاتے ہیں نا. پھر انڈیا کی نہیں ہم تواتر مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ انڈیا کے جو لوگ ہیں رہنے والے وہ تو ہندوؤں کی اولادیں ہیں. یعنی یہاں کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے سوائے سید کے کہ میں نسل در نسل ہمیشہ سے ہی مسلمان ہوں نبی الاسلام کے آنے کے بعد. تو پھر مجھے بتائیں کہ تواتر ان کا مانا جائے گا یا ان کا؟ اس کو پنجابی میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ خالص دودھ بھینس کے نیچے سے ملتا ہے, گوالے سے نہیں. تو جہاں پہ گوالے دین لے کے آئے ہیں ان گوالوں کا دین ہم مانیں گے, یا ہم جو اوریجن ہے مکہ اور مدینہ اس کا مانیں گے نا؟ تو پھر مکہ مدینہ کو مانے نا. پھر وہاں پہ اور بحثیں شروع ہو جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ ایک اصول کے اوپر قائم نہیں رہتے, مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ ریٹن ریکارڈ ہی ہے اس زمانے میں جو مرتب کیا گیا, اور نسل در نسل جو مسلمانوں نے سنت ٹرانسفر کی ہے اسی کا یہ ریٹن ریکارڈ ہے. باقی آپ نے یہ ایک علمی ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے کہ سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے, کریں جتنا مرضی. اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں سنت کو حاصل کرنے کا سورس حدیث ہے. عملی تواتر تو ہے, لیکن عملی تواتر صرف وہ والا مانا جائے گا جو اجماع امت ہے. اگر بنگلہ دیش کا عملی تواتر دیوبندیت ہے, ایران کا عملی تواتر شیعہ ہونا ہے, پاکستان کا عملی تواتر بریلوی ہونا ہے, اور سعودیہ کا عملی تواتر اہل حدیث ہونا ہے, تو پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اجماع اور عملی تواتر تو وہ مانا جائے گا نا جس میں پوری امت کنسنسس کرتی ہو. مثلا نمازیں 5 ہیں, فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے, نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے, مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے, کنسنسس ہے. اب جہاں پہ اختلاف آئے گا پھر آپ کس کی بات مانیں گے؟ جس کی آواز اونچی ہے. آپ نے خود ہی کہا کرائٹیریا ہوگا نا جی. ایک بندہ کہتا ہے جی کہ یہ جو ٹیبل ہے یہ 3 فٹ چوڑا ہے, ایک کہتا ہے یہ 3 کلومیٹر ہے, اور ایک کہتا ہے 3000 کلومیٹر ہے. تو جس 3000 والے کی اگر آواز اونچی ہوئی تو وہ جیت جائے گا. تو یا دوسرا طریقہ جی فیتا مار کے دیکھو کہ بھئی ٹیسٹ کیا, بالکل اس کا جو کرائٹیرین ہے اس کے اوپر اس کو جج کیا جائے. تو جہاں پہ سنت میں اختلاف آ رہا ہوگا پھر الٹیمیٹلی ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک وہ ریکارڈ ہے جو ہمیں ماں باپ نسل در نسل ٹرانسفر کرتے آئے ہیں اور ہر علاقے میں ڈیفرنٹ کرتے آئے ہیں, اور ایک وہ ریکارڈ ہے جو 1200 سال پہلے فریز ہوا تھا. اور آج اگر ہمیں ایسے لوگ مل جائیں جو وہی بات کر رہے ہیں جو 1200 سال پہلے فریز ہوئی ہوئی تھی, تو ان کو فوقیت دی جائے گی بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کا آج تک علم فریز نہیں ہو رہا. کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات. آپ صرف ایک چھوٹی سی مثال لے لیں, فرض نماز کے بعد اذکار جو ہیں ہر بندے نے اپنا شروع کیا ہوا ہے, جبکہ آپ احادیث کی کتابوں میں آئیں گے تو آپ کو وہ سنت اذکار ملیں گے. ہم نے باقاعدہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ بلو اور گرین کارڈ لکھے ہیں. تو پھر آپ جج کر سکتے ہیں یار جو یہ بات کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے, واقعی یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور یہ بات اس طرح نہیں اس طرح. تو لوگ اپنی لاجکس تو بہت ساری پیش کرتے ہیں. تو یہ سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں بالکل ایک ہے, اگرچہ ان میں فرق پایا جاتا ہے. البتہ وہ سنت جو عملی تواتر سے ثابت ہے, جسے دنیا میں کوئی اور اختلاف نہ پایا جاتا ہو اس معاملے کے اندر, تو وہ اتنی بڑی حجت ہے, اسی کو ہم اجماع امت بھی کہتے ہیں.
وہ اتنی بڑی حجت ہے کہ اس کے مقابلے پر اگر ہمیں خبر واحد بھی ملے، کوئی صحیح حدیث بھی ملے، ہم اسے نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہم اس حدیث کو منسوخ تصور کریں گے، یا وہ حدیث صحت پہ اترتی نہیں ہوگی۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے، تواتر۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی چاند الماء کی یہ بھی رائے ہے لہٰذا اس سے یہ حدیث فارغ ہوگی، نہیں، تواتر ملے، سب کا کنسنسس ہو، ہم کہیں گے ہاں جی لے کے آئیں، اب بتائیں کون سی حدیث ٹکرا رہی ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ پریکٹیکلی کوئی بات بھی تو سامنے آئے نا، تھریٹیکلی بات کرنے سے کبھی بھی ایشوز ریزالو نہیں ہوتے۔ ہوتا ہے کہ یہاں پہ لوگ علمی بحثیں کرتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ بھی بڑا علم جھاڑتے رہتے ہیں، لوگ بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا فراوانی ہے۔ بھئی آپ گراؤنڈ ریالٹیز پہ بات کریں کہ یہ چیز ہے، یہ عملی تواتر سے پوری دنیا کے مسلمان ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور بخاری کچھ اور کہہ رہا ہے، مسلم کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مثال سامنے لے کے۔ اگر مثال نہیں ہوگی، ایک جنرل بات ہوگی تو اس طرح تو کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا، تو لوگوں کو دین سے متنفر کرانے والی بات ہے نا۔ اور پھر جب آپ وہ مثال دیں گے، پھر پہلے اپنی ڈاکٹرائن کلیئر کریں گے کہ میرا یہ سورس آف نالج ہے، میں ان چیزوں کو حجت مانتا ہوں، قرآن کو بھی سنت کو بھی، اب آپ آگے لے کے چلیں۔ یہ نہ ہم کوئی بات پیش کریں پھر کوئی اور اصول ماننا شروع کر دیں۔ تو سنت اور حدیث آج کی ڈیٹ میں ایک ہے، سنت عملی تواتر ہے، اجماع امت ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جو صحیح الاسناد احادیث میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو سنت اور اجماع کے خلاف ہو، بشرطے کہ وہ حدیث منسوخ نہ ہوئی ہو۔ ناسخ منسوخ تو قرآن کے اندر بھی آیا ہوا ہے۔ تو کوئی اگر پریکٹیکل مثال ہے تو سامنے لے آئیں، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ علی بھائی، آپ نے ابھی جو فرمایا اس سے میں نے یہ اخذ کیا ہے کہ جو تواتر اور لگاتار احادیث سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے۔ نہیں، حدیث کا محتاج ہی نہیں تواتر حدیث کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں جی، میں نے یہ کہا کہ جو عملی تواتر مسلمانوں نے ٹرانسفر کیا ہے نسل در نسل بغیر کتابوں کے، وہ سنت ہے۔ وہ سنت ہے بشرطے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک بات کرتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر مسلمان 50 باتیں کرتے ہیں اور سارے کہتے ہیں جی سانو ساڈے بزرگاں نے دسیا سی، ہم اس کو تواتر نہیں مانتے۔ وہ سارے مسلمان ایک بات کرتے ہوں اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو وہ کوئی مثال لے کے۔ ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنے ریسرچ پیپر میں بریکٹ کے اندر یہ لکھا ہے وحی بریکٹ شروع تفاسیر اور صحیح احادیث بریکٹ بند کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جملہ غلط بولا ہے، میں نے یہ نہیں لکھا ہوا، مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کیا لکھا ہوتا ہے، میں نے وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے بولا ہے۔ اور مثال کے لیے بھی ریسرچ پیپر میرے سامنے ہی، آلموسٹ ہر ریسرچ پیپر پہ ہی میں نے لکھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء کے، ہاں دیکھ لیں، یہ بھی لکھا ہے وہی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث۔ جی جی، آپ کہہ رہے ہیں تفسیر تو نہیں ہم مانتے علماء کی لکھی ہوئی، قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث، یعنی جو صحیح الاسناد احادیث ہیں وہ جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہیں وہ وہی ہے، اس لیے کہ احادیث سنت کا ریکارڈ ہے، اور سنت کا سورس آف نالج پروفٹ ہے، اور پروفٹ کو سنت اللہ نے سکھائی ہے۔ جی ہاں جی، نکالیں کہاں پہ؟ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، پہلے تو مجھے بتائیں ان الفاظ کے ساتھ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ جناب یہی کھولیں، یہ ریسرچ پیپر آپ کے اوپر جو سب سے اوپر ہے، وہ ہر جگہ ایک ہی کاپی پیسٹ ہوا ہوا ہے سر، غلطی نہیں ہوتی۔ دوسری لائن میں پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، دوسری لائن میں وہی بولڈ قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث۔ تفسیر سے مراد میں علماء کے اقوال، ان کی انٹرپریٹیشن نہیں لے رہا، صحیح احادیث، اور صحیح حدیث کو میں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب مانتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے نا، مطلب جو تواتر اور ظاہر ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے سر، تمام انڈرسٹوڈ ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ جب کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے جی، اب آپ اس کے 50 باتیں نہیں اس سے پوچھیں گے، اچھا مسلمان ہو یعنی کہ تمہارے پیغمبر جو ہیں محمد رسول اللہ ہے، یعنی کہ تم آخرت کو بھی مانتے ہو، یعنی کہ تم فرشتوں کو بھی مانتے ہو، یعنی کہ تم پھر پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہوگے، یعنی کہ تم غیب پہ بھی مان رکھتے ہو۔ یہ تو ایویں پانی مدھاڑی مارنے والی گل ہے۔ ظاہر ہے جب یہ بندہ بات لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، قرآن اور اس کی تفسیر اور یعنی صحیح احادیث۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک عام آدمی کے لیے علی بھائی، میں جو اکثر سوالات لوگ غامدی صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ کدو کھانا سنت ہے، انگوٹھی پہننا سنت ہے، لباس جو ہے وہ اس قسم کا پہننا سنت ہے،
اور تھوڑا سا کریٹیکل معاملے میں چلے جائیں تو داڑھی سنت ہے، کیا آپ ان چیزوں کو سنت اور تواتر یا قرآن کے مقابل ہی قرار دیں گے، یا یہ وہ سنت ہے جو احادیث میں تو موجود ہے؟ آپ کے بقول کے سنت اور احادیث، جو احادیث تواتر کے ساتھ ہمیں مل جائیں وہ سنت، یا جو عملی طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک ایک عام آدمی کے طور پہ کدو کھانا سنت ہے؟ ہاں جی سنت ہے، لیکن اب آپ اس کی انٹینسٹی کو دیکھیں جی، ہم اب ٹاپک ہمارا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے؟ فرض پہلے ہے، سنت بعد؟ نہیں 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 نہیں، فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے؟ جی۔ اچھا، اب آپ نے اپنے جملے پہ قائم رہنا ہے۔ جی، فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے۔ اب یہاں جب ہم سنت کو ڈسکس کر رہے ہوں گے، اس سے مراد طریقہ لے رہے ہوں گے نبی علیہ السلام کا۔ جی بالکل۔ جب آپ فقہ کی ٹرم میں، سمجھ بوجھ کی ٹرم میں سنت فرض واجب کا فرق کرتے ہیں نا، وہ اس کی انٹینسٹی کو ڈیفائن کرتا ہے۔ یہاں بھی انٹینسٹی کو نہیں ڈیفائن کر رہے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں کچھ نہیں، پانی پی۔ اچھا پیے ہیں، تسلی سے پیے جی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فجر کے 2 فرض پڑھنا سنت ہے، جب یہ ہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے اس سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ لے رہے ہوں گے ہم۔ جی بالکل، ٹھیک ہے نا جی؟ طریقہ۔ ہاں، اب آپ انٹینسٹی کی بات پوچھ رہے ہیں نا، کہ کون سی سنتیں ایسی ہیں جو فرض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں، کون سی سنتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا، اور ہاں یا آپ علیہ السلام نے اس کو اپنی یعنی ماننے والوں کو اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں کیا، بلکہ آپ کے ماننے والوں نے آپ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کیا۔ یہ تو بحث لادہ ہو جائے گی نا۔ جی ہاں جی۔ تو وہ جو قرآن اور سنت کا 2 انڈیپینڈنٹ سورس ہونا اور دونوں پہ دین کی بنیاد ہونا، اس پہ ہمارا کنسنسس ہے، اور ہر وہ سنت جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہو اس کے لیے حدیث میں بھی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جہاں عملی تواتر ہر ملک کے الگ ہوں، پھر ہمارے پاس سیف چیز کیا ہے کہ ہم آپس میں لڑیں یا اپنی مردم شماری کریں کہ کون سے زیادہ لوگ کون سے عمل کرتے ہیں، یا اس ریٹن ریکارڈ کی طرف جائیں جس کے اوپر سارے پہلے سے متفق ہیں۔ دنیا میں کون سا سنی ہے جو کہتے ہیں میں بخاری مسلم کو نہیں مانتا؟ کوئی نہیں۔ ہاں، تو کنسنسس ہے نا، تو ادھر جائیں گے نا ہم۔ اچھا، اب آ جائیں اس کے اوپر، جو اعمال ہیں یا عقائد ہیں ان کی جو انٹینسٹی کو ڈیفائن کرنا ہے نا، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوئی ہے کہ کون سی چیز قطعی الدلالہ ہے، کون سی ظنی الدلالہ ہے۔ اب یہ وہ بحثیں ہیں جو علمی بحثیں ہیں۔ اوورآل ان کا رزلٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جی، داڑھی پہ آ جائیں۔ جی، آپ کدو سے شروع ہوئے تھے تو پتہ نہیں کہاں تک چلے گئے، کدو پہ چلیں، کدو سے اسٹارٹ کر دیتے۔ کدو کھانا سنت ہے۔ کدو کھانے کے سنت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں میں کون سی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے؟ کیا ایسا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان یہ کہتے ہوں جو کدو نہیں کھاتا قیامت والے دن اسے عذاب دیا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ آپ کو دنیا میں جتنے مسلمان ملیں گے وہ کدو کو سنت بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام کو پسند تھے، تو اس وجہ سے ہم بھی کھاتے ہیں۔ باقی جو طبی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ۔ لیکن کوئی شخص یہ کہتا ہے جو کدو نہ کھائے وہ گناہ گار ہے، اور ہفتے میں 1 دن کدو کھانا ضروری ہے، جس طرح کہ ہفتے میں 1 دن جمعے کی نماز جمعے کے دن پڑھنا ضروری ہے، اس طرح تو کوئی نہیں مان رہا۔ لہٰذا کدو کی سنت نے، اس معصوم سنت نے کون سا دین کے اندر ایسی مصیبت کھڑی کر دی ہے کہ اس کی کوئی لکیر پیٹ رہا ہے؟ یہ تو نہیں ہو رہا۔ اب رہا چند صوفیاء کے واقعات کہ جی وہ فلاں بندے نے کھڑے ہو کے قاضی ابو یوسف کے سامنے کہہ دیا مجھے کدو پسند نہیں، تو وہ اندر سے تلوار نکال کے لے آئے۔ تو سر قاضی ابو یوسف جو کچھ کرتے رہے ہیں ہم تو اس کو کنڈیم کر رہے ہیں، ان کا ذاتی فعل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں پہ اگر کسی کے سامنے ایسی بات کرتے ہیں تو وہ تلوار نکالنے نہیں جائے گا۔ ویسے کو پاگل ہے تو لادہ بات ہے، کون کہے گا؟ گھر میں بچپن میں اللہ کے فضل سے آپ سارے لوگ ہی کدو کو بچپن میں ناپسند کرتے رہے ہیں، آج تک کسی باپ نے اپنی اولاد تو ذبح کوئی نہیں کی ہے قاضی ابو یوسف کے فتوے کے اوپر۔ پریکٹیکل مثال ہے، کدھر ہماری کلچرل نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کدو کا ناپسند ہونا کسی کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے خود کئی چیزیں پسند نہیں فرمائی۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا ہمارے سامنے، نبی علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں بڑے مزے لے کے کھانا شروع ہوا اور حضور میری طرف دیکھ رہے تھے کہ کتنے خوشی خوشی سے یہ کھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی کھائیں، آپ میں یہ میرے علاقے کی غذا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا یہ، یعنی آپ کی وہ طبیعت مائل نہیں ہوتی اس طرح۔ تو اب اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت
کی کفران نعمت کر دیا ہے. تو یہ اللہ نے اتنی ساری چیزیں کیوں پیدا کی ہیں کہ کوئی کسی کو پسند ہوگی کسی کو. تو اس کی ناپسندیدگی کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام سے نفرت کر رہا ہے, یہ آپ کا ذاتی شغف تھا. البتہ جو چیزیں آپ نے ایسے دین تعلیم فرمائی ہیں سر, اس میں تو ہم پھر پکڑیں گے. مثلا آپ علیہ السلام فرمایا تم میں سے کوئی شخص, صحیح مسلم میں حدیث ہے, اور میں مسلم کے حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ریٹن ریکارڈ ہے آپ کے لیے ہے کہ پوری امت کو پتہ ہے یہ عملی تواتر سے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, تم کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ کہتے ہیں مسلم شریف میں اتنے سخت الفاظ آ گئے, چھوڑ دیں. آپ ذرا مسلمانوں سے پوچھ لیں, دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے الٹے ہاتھ سے کھاؤ. یہ حدیث کی کتابیں نہ بھی ہوں, بخاری مسلم کی شکل بھی نہیں کسی نے دیکھی ہوگی, وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا, وہ بھی اپنے بچے کو سکھا رہا ہوگا دائیں ہاتھ سے. عملی تواتر ہے, اور ایسا عملی تواتر ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو الٹے ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائے. ہمیشہ بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانے کی ترغیب دلائی جائے گی. مسلم شریف میں حدیث ہے. اگر اب کوئی اس کا مذاق اڑائے گا اور کہے گا میں اس کو نہیں مانتا, یہ فضول چیز ہے, پھر ہم کہیں گے اب یہ دین کے اوپر حملہ ہے, اور نبی علیہ السلام کی سنت میں حملہ ہے. اچھا, اسی طریقے سے نبی علیہ السلام ہر پسندیدہ کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے, لیکن کوئی بائیں طرف سے کرتا ہے سوائے کھانے کے تو آپ نے کوئی اس پہ قدغن نہیں کی. یا ایک اور چیز سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے لین دین کرو, شیطان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے. وہ لین دین بھی یعنی آپ کسی نے پیسے دینے کو چیز لینی ہے, لیکن اگر کوئی ہے ہی لیفٹی ہے, اس کی بائیں بازو میں طاقت ہی نہیں ہے, تو اس کے اوپر شریعت تو یہ قدغن نہیں لگا رہی ہے. اب آگے آ جائیں, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے پسندیدہ کاموں کو دائیں طرف سے شروع کرتے تھے. یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں آستین, جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں. تو انہوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے تعلیم فرمایا کہ کرتے تھے. بالکل اس طریقے سے تعلیم نہیں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو پہلا بایاں جوتا پہنے گا وہ گناہگار ہو جائے گا, اور یہ بایاں جوتا پہلے شیطان پہنتا ہے لہذا تم, یہ تو نہیں ہے. تو یہ اس لیول کی نہیں ہے. باقی آج کل ہماری تبلیغی جماعتوں کی وجہ سے, دعوت اسلامی کی وجہ سے, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اتنی نکیر ہوئی ہے, ان کا ذاتی شغف ہے. اور ان کے اوپر غامدی صاحب نے تو بہت بعد میں رد کیا ہے. ان کے اپنے علماء پہلے دن سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی ذاتی شغف والی چیزیں تھیں ان کو آپ دین بنا کے پیش نہ کرو, بس صرف محبت کے طور پہ ضرور پیش کرو. ٹھیک ہے, جس طرح آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے, میں نے بھی کرتا پہنا ہوا ہے, یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کا ذاتی ایک شغف تھا, ہم اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں آپ علیہ السلام نے اس کو ایز اے دین تعلیم فرمایا ہے, جس سنت کو, تو وہ داڑھی ان میں ہی آتی ہے. حدیثیں بخاری مسلم کی داڑھی پہ چھوڑ دیں. غامدی صاحب نے خود 80s میں ایک مضمون لکھا تھا کہ داڑھی شاہر اسلام ہے, جو ان کا رسالہ چھپتا تھا. اس وقت انہوں نے بڑے دلائل دیے, ان میں سے کئی دلائل اب بھی وہ مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ تمام نبیوں کی داڑیاں تھیں. میں اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں, دنیا میں تمام ریلیجس پرسنالٹیز کی داڑیاں ہوتی ہیں, نہ بھی رکھیں وہ مانتے ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, جیوز ہوں, ہندو بھی. ایون یہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا مناظرہ ہوا تھا, سری سری روی شنکر, اس کی زلفیں بھی ہیں, داڑھی بھی ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ داڑھی کے مرد کے لیے شعار ہونے کے اوپر انسانیت کا اجماع ہے, مسلمانوں کا عملی تواتر نہیں, انسانیت کا. اب ایک سٹیپ آگے آ جائیں. آپ یہ کہیں گے کہ جی ہندو یہ تو نہیں کہتے کہ جو داڑھی نہیں رکھتا وہ گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہمیں اس میں اسلام میں ہی آنا پڑے گا, کیونکہ ہندو تو کئی اور عقائد بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں. اسلام میں اللہ کے فضل سے امت میں کبھی یہ موقف نہیں رہا کہ مرد داڑھی نہ رکھے تو خیر ہے, رکھنے کی ترغیب دلائی گئی. احادیث میں اسی کے چیپٹرز بنے, اور یہ وہ سنت ہے جو عملی تواتر سے آئی ہے. اور اس کا پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے نہیں, وہ نماز بھی نہ پڑھتا ہو, کلین شیو بھی ہو, وہ کہے گا رکھنی چاہیے. غامدی صاحب کے لیکچرز بار بار سن کے اس کی برین واشنگ ہو جائے, لادہ بات ہے. تو غامدی صاحب سے تو ہم معصومانہ سوال کریں گے کہ آپ سے پہلے داڑھی کے معاملے میں اس طریقے سے داڑھی کو ہینڈل کرنے کا یہ سنت طریقہ کب سے شروع ہوا ہے؟ صحابہ, تابعین, تبع تابعین کو اپنا ہم نوا ایک پیش کریں امت میں. امت تو ترغیب دلاتی آئی ہے اس حوالے سے. واجب فرضیت کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, سنت ہونے کی, اور سنت بھی ایز اے دین ہونے کی. ایز اے دین. اور ہم تو قرآن کی روح سے اسے فرض سمجھتے ہیں داڑھی کو. صحیح. طریقے کے طور پہ سنت مانتے ہیں, انٹینسٹی کے لحاظ سے مرد کے لیے فرض سمجھتے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا نا قرآن
پرائورٹی پہ. تو قرآن میں واضح حکم ہے سورہ النساء آیت نمبر 119 میں وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انسانیت کو ابھاروں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو، شیطان نے کہا تھا، وہ بدلیں گے. داڑھی مرد کی اگتی ہے، عورت کی نہیں اگتی. یہ مرد کی تخلیق ہے جو اللہ نے دی ہے. اس کو بدلنا شیطانی طریقہ ہے قرآن کی روح سے. اور یہ قرآن کی آیت میں بخاری مسلم کی وہ ساری احادیث فٹ ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے. اب اس کے اوپر کاؤنٹر نیریٹو کسی نے کھڑے کرنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن سے دلیل لا کے دے کہ قرآن میں ہو کہ جی مرد اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدل سکتا ہے. اس میں اگر کوئی یہ پلی لے گا کہ تخلیق بدلنا اگر اسی طریقے سے ہی منع ہے تو پھر آپ ختنہ کیوں کرواتے ہیں، زیر ناف بال کیوں صاف کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے کہ وہ بھی عملی تواتر اور اجماع سے اور بخاری مسلم کی درجنوں احادیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، اور اس کے بعد زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہے داڑھی بڑھانا بھی. تو یہ چیزیں فطرت ہیں، یہاں پہ یہ فطرت ہے اور اس کی حکمت ہے. ان بالوں میں پسینہ جمع ہوتا ہے. آپ داڑھی دیکھ لیں، اللہ نے ایسی جگہ اگائی ہے کہ یہاں پسینہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پسینہ اسی کا جمع ہوگا اگر یہ ٹھوڑی اور گلے کا جوڑ یوں ہوتا ہے ہر وقت. اللہ نے اس کو ایسے علیحدہ رکھا ہے. اور داڑھی تو سر ساڑھی فطرت ہی اللہ نے رکھ دی ہے. یہ دیکھیں نا، یہ جوڑ اپنی اصلی حالت میں یہاں رہتا ہے. ہر بندہ ایسے تو نہیں ہر وقت رہ سکتا، تو پھر یہ بال بھی نہ کاٹنے پڑتے. یہ اللہ نے اس کو علیحدہ کیا ہے کہ اس میں جتنا ہی پسینہ ہے خشک ہو جائے گا. یہاں والا پسینہ خشک نہیں ہوتا، بدبو آتی ہے. اسی طریقے سے زیر ناف بالوں والی جگہ. تو یہ اللہ نے ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ رکھی ہوئی ہے. ہم داڑھی کو فرض سمجھتے ہیں انٹینسٹی کے طور پہ قرآن کی روح سے، اس لیے کہ داڑھی منڈانا یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنا ہے، اور یہ عورتوں کی مشابہت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں. اب رہ گئے داڑھی کی مقدار کتنی ہو. تو سر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ داڑھی کی مقدار کے اوپر اللہ کے فضل سے امت میں کبھی اختلاف نہیں رہا کہ جی داڑھی اگر کوئی چھوٹی کر لیتا ہے تو وہ حرام کا مرتکب ہے. پہلا بندہ شاہ اللہ دہلوی ہے المتوفی 1052 ہجری جس نے امت کو یہ پٹی پڑھائی ہے کہ مٹھی سے کم داڑھی جو ہے وہ حرام ہے. اسی پٹی کو لے کے احمد بریلوی صاحب چلے اور آج ہنگامہ لوگوں نے کھڑا کیا. ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی کہ داڑھی مطلقاً مرد کے لیے فرض ہے اور سنت یہ ہے کہ مٹھی ہو. یہ کہیں کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ مٹھی سے جس نے کم کر لی وہ ملعن ہو گیا اور لعنتی ہو گیا اور اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. قطعاً نہیں، یہ کہیں بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے آج کل شروع کیا. اسی ہم تو قائل ہیں جس طرح آپ کی داڑھی ہے، ان کی داڑھی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ داڑھی جو ہے وہ آپ حرام کے مرتکب ہیں. صرف یہ کہیں گے کہ اگر مٹھی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے زیادہ قریب ہوتی. ابھی بھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہی ہے، تھوڑا سا دور ہے. جس طرح کہ پگڑی ہے زیادہ قریب ہے، ٹوپی ہے تھوڑی کم ہے، اور اگر کسی نے رومال رکھا ہوا ہے تو وہ بھی آلموسٹ قریب قریب ہی ہے. تو اس طریقے سے انٹینسٹی کی بات کریں تو ہم اس کی انٹینسٹی کو فرض سمجھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، اگر میں آپ کی گفتگو کو کنکلوڈ کرنا چاہوں تو میں یہ عرض کروں کہ غامدی صاحب کے نزدیک جو دین ابراہیمی ہے وہاں سے جو عملی تواتر چلا آ رہا ہے، جن اعمال کا، جن طریقوں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کچھ تجدید یا تصحیح کر کے اس کو جاری کر دیا. اس کو ہم سنت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو نئی چیزیں شامل ہوئی ہیں، جو حدیث کے تھرو شامل ہوئی ہیں، یا جس کو ان صحاح ستہ میں شامل کیا گیا یا جو اور کتب میں شامل ہیں، وہ ان کو بھی آپ سنت قرار دے رہے ہیں. ہم تو کوئی نئی چیز نہیں مانتے کہ کسی محدث نے کوئی نئی چیز داخل کی ہے. جو کچھ سیکھا ہے وہ نبی علیہ السلام سے ہی سیکھا ہے. دین ابراہیمی میں کہیں پر بھی یہ داڑھی یا اس قسم کے دین ابراہیمی کو جو آپ کنکلوڈ کر رہے ہیں وہ کون سی ٹیکسٹ بک ہے جس سے آپ نے کاؤنٹر ویریفائی کیا ہے تو یہ داڑھی والی حدیثیں اس کے خلاف نکل آئی ہیں؟ وہ بک کدھر ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ کہیں نہیں. وہ عملی تواتر. تو عملی تواتر میں نے پہلے کلیئر کیا ہے نا کہ دنیا کا کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے داڑھی نہیں رکھنی چاہیے؟ احسن عمل ہے سر نہیں، ایسا عمل نہیں.
یہ بحثیں آج کی ہیں. آپ ابھی چلے جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا مسلمان مرد کو داڑھی رکھنی چاہیے, منڈانی چاہیے, اور وہ جو داڑھی موڑ بھی رہا گا اس سے پوچھیں کہ کیا تمہارا موقف ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, یہ گناہ ہے. واللہ وہ کہے گا گناہ ہے, یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں جو بھی بول رہا ہے. دنیا کا کوئی مسلمان اٹھا کے دیکھ لیں, وہ کہے گا گناہ ہے, اپنی نہیں رکھی ہوئی ہوگی. سر داڑھی اتنی بڑی سنت ہے اور اس کی اتنی طاقت ہے کہ داڑھی منڈا بھی کہتا ہے یار مجھ سے غلط ہو رہا ہے. کیوں نہیں اس طرح کہ نہیں؟ عام صاحب وہی لوگ تھے نا. ٹھیک ہے, میں نے سٹارٹ ہی پہلے لیا کہ میں عملی تواتر میں انسانیت کے اجماع سے شروع ہوں. پھر آپ مڑ مڑ کے وہ بات تو نہ کریں جس کا میں جواب کو دے چکا ہوں, ٹھیک, جو پبلک خود جج کرے گی. میں تو جس کو کہتا ہوں آخری درجے تک نا وہ گھر پہنچا کے آتا ہوں کسی کو. میں نے سٹارٹ ہی وہیں سے لیا تھا. صحیح. اب اس بات کی اگر لکیر پیٹنی ہے تو اس کا بڑا آسان طریقہ آپ کہیں گے جی یہ میرے پاس ریٹن ریکارڈ ہے سنت ابراہیمی کا جس کو امت تواتر سے مان رہی ہے اور اس کے خلاف ہے یہ بات. تو جب نہیں ہے ٹینٹ سے کھیڑو. ٹھیک ہو گیا. اس کا یہ مطلب ہے علی بھائی جو میں یہ سمجھاؤں کہ سنت ابراہیمی جو دین ابراہیمی ہے اس میں جو سنت کا کردار ہے اس میں تصحیح کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید بھی کی. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ دین ابراہیمی ہے. سر نہیں نا, یہ تو تب ہونا جب آپ کے پاس سنت ابراہیمی کا کوئی ریٹن ریکارڈ موجود ہو اور بعد والا ریکارڈ اس سے میچ کریں کہ اس کے جی 35 صفحے تھے اب 135 ہو گئے. جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی آج کی ڈیٹ میں تو یہ علمی شہوت پوری کرنے والی بات ہے نا. اینڈ رزلٹ یہ ہے, آپ چاہے اس کو ویسے کہہ لیں یا ایسے کہہ لیں, دین ہوا جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھایا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نے دیا تھا نہیں دیا تھا, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو دین سکھایا اس میں پہلے 35 صفحے سے وہ 70 ہوئے یا 35 کے 35 رہے یا 35 کے 34 ہو گئے. اینڈ رزلٹ کو دیکھیں نا کیا ہے. اینڈ رزلٹ یہ آج کی ڈیٹ میں کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے ہمیں سکھا دیا. یہ ایک علمی بحث ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ نبی علیہ السلام کی پڑنانی کا یہ نام تھا اور ان کے پڑنانے کے ساتھ شادی فلاں جگہ پہ ہوئی تھی اور فلاں نے رشتہ طے کرایا تھا. تو یہ علمی شہوت ہے نا, اس کو میں نے نام اس کے لیے میں نے ٹرم ڈیوائس کی علمی شہوت. خام خواہ کی بحث ہے, وہ اینڈ رزلٹ پہ آؤ. اینڈ رزلٹ یہ ہے, یہ ایک بندہ کہتا ہے جو فلاں جگہ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ وہ 3 نمازوں کا طریقہ لکھا ہے, فلاں 2 لکھا ہو. یار اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پوری امت 5 نمازیں مانتی ہے. صحیح, دیٹس آل. وہ کیسے آئی؟ اچھا جی مغرب میں وہ 3 رکھتے کیوں ہیں جی؟ قصر, باقی سب قصر ہے, مغرب کی قصر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو ہم ان ساری باتوں کا جواب کیا دیتے ہیں کہ نبی اسلام نے تعلیم فرمایا. کیا میرے پاس کوئی ریکارڈ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھے تھے یا بعد میں پڑھے تھے؟ کوئی ریٹرن نہیں ہے نا. جب ایک چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو ایسے کیوں ٹامک ٹوئیاں ہم کر رہے ہیں؟ اینڈ رزلٹ یہ جو ہمارے پاس دین موجود ہے جس فارم میں نبی علیہ السلام نے امت کو ٹرانسفر کیا ہے, دیٹس آل. ٹھیک ہو گیا. پرابلم اس وقت کھڑی ہوگی جب آپ کہیں کہ قرآن میں سنت ابراہیمی یہ لکھی ہوئی تھی, حدیثیں یہ بتا رہی ہیں, یہ دیکھیں بالکل اپوزٹ ہے. کوئی شے کڈو نا باہر, کوئی پریکٹیکل مثال لے کے آؤ نا, علمی شہوت نہیں, پریکٹیکل مثال 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر. داڑھی تھا میں نے اس کو کلیریفائی کر دیا, اور کوئی چیز لے, کدو کو بھی میں نے کلیریفائی کر دیا. جو پریکٹیکل مثال علی بھائی وہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنے لگا. ہاں رکھے. آپ کے کافی لیکچرز میں, تقریباً سبھی لیکچرز میں آپ نے یہ ایک فکرہ کوڈ کیا ہے کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے حضرت علی, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان. جو ان سے محبت رکھے گا وہ جنتی ہے, جو بغض رکھے گا وہ منافق ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان احادیث اور سنت اور انہی کہ جو صحائح ستہ کی کتب ہیں انہی کے تھرو ہی آپ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی جو ان کو مانتا ہے یا محبت رکھتا ہے اس کا ان سے یہی لٹمس ٹیسٹ ہے, ان سے محبت رکھنے کا ہی جو کرائٹیریا ہے وہی ایمان کا ٹیسٹ ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں جو کافی جگہوں پر اگر ہم اس کا تذکرہ کریں تو سورۃ العصر میں اگر کنکلوڈ کیا جائے تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تو اس میں تو پورا قرآن آپ شروع سے اینڈ تک پڑھ جائیے تو کہیں پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہے. آپ اس کو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ احادیث اور سنت کو آپ چاہے اس کو صحیح احادیث قرار دے دیں, احسن قرار دے دیں یا بخاری مسلم کچھ بھی ہو,
لیکن ایمان کے لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی محبت کو ایمان کا لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں، یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ ہاں جی میں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے کہ یہ آپ نے جو کہا نا کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹ صرف حضرت علی کی محبت ہے، تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا. یہ لٹمس ٹیسٹ جتنے ہیں ان میں سے ایک ہے، صرف حضرت علی نہیں. میں نہیں بیان کیا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صرف مومن ہی انصار مدینہ سے محبت رکھے گا اور منافق ہی ان سے بغض رکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف والی بات تو میں نے کبھی نہیں کی ہے. اس سے اگر کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ آپ نے جو کوئی حضرت علی کی محبت کو ایمان کا ٹیسٹ کہا لہٰذا ختم نبوت ایمان کا ٹیسٹ نہ ہوئی، تو بندے آپ پہ ہنسیں گے نا کہ یہ آپ نے رزلٹ کیسے نکال لیا. ٹھیک ہے، یا کوئی شخص ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر رہا ہو تو آپ کے اچھا آپ نے ایمان ختم نبوت سمجھ لیا ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہیں آپ مانتے، تو کب کہا کہ نہیں مانتے؟ سوال یوں بنتا ہے کہ اس کو بھی ایمان کا ٹیسٹ قرار دیا صحیح جس طرح اور ہے. حضرت علی تو سر حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، ہم دنیا میں جو بھی مسلمان ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے محبت کرنا، ان کی بیٹیوں سے محبت کرنا، ان کے داماد سے محبت کرنا، یا ایٹ لیسٹ وہ 4 بندے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی جن کو ہم مسلمان فخری اپنا لیڈر بیان کرتے ہیں، کیا ان کو ان سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ تو اگر اس کا ریفرینڈم کروایا جائے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہاں. تو لہٰذا اس کو عملی تواتر اور سنت کی کیٹیگری میں فال کریں گے، یہ حدیثوں کی محتاج نہیں رہی بات. اور اب دوبارہ میں نے لکیر نہیں پیٹنی کہ دین کا نالج صرف قرآن نہیں ہے، سنت بھی ہے. جب میں کوئی چیز سنت اور تواتر سے ثابت کر دوں گا نا، پھر اسے قرآن میں نہیں تلاش کرنا ہوگا. کیوں؟ پھر میں وہ دوبارہ سے آپ لکیر پیٹنی شروع کریں گے جس کی میں نے پوری تمہید پہلے سوال میں بنائی تھی. صحیح کہ بھی نالج 2 ہیں، قرآن اور سنت. اچھا، اب آپ اگر کہیں کہ اس کی جڑ، تو جڑ قرآن کی درجنوں آیات ہیں. سورہ منافقون میں آیا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذکر کرتا ہے. نبی علیہ السلام کا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل و صالح المؤمنین. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سورۃ المائدہ میں جو اہل ایمان ہے ان کو ولی قرار دیا گیا ہے. اوور آل پورے کے پورا دین لے کے چلیں. بلکہ سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہی کس سے ہوتا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. جو پرسنالٹیز ہمارے لیے رول ماڈل قرآن کے میں پیش کی جا رہی ہیں، تو یہ قرآن کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت رکھیں. قرآن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ داؤد سے محبت رکھو، نہ رکھو تو برابر ہے. قرآن میں کہیں آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے محبت کرو؟ نہیں. تو لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی شخص اگر جو حضرت داؤد سے محبت نہیں رکھتا، ان سے نفرت رکھتا ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، تو میں جسٹیفائی ہوں. رسولوں پر ایمان، ایمان لادا چیز ہے، محبت لادا چیز ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں داؤد علیہ السلام پہ ایمان تو رکھتا ہوں لیکن ان سے کوئی محبت نہیں، مجھے میں نفرت کرتا ہوں. پھر آپ کہیں گے ایمان مکمل نہیں. یہ چیزیں بیٹھتی ہیں قرآن کے مزاج کے اندر. تو کہ بھی جو بھی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب رہا کہ وہ ایمان کا حصہ کس انٹینسٹی کا ہے، اس کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے کہ جی کیا مولا علی کو ماننا ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ کو ماننا؟ نہیں. یہ بھی آپ عملی تواتر چیک کر لیں. دنیا میں آپ کسی شیعہ کے پاس بھی چلے جائیں، اس سے کہو تم مولا علی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو، تو وہ حضرت علی کے جب فضائل گنوائے گا تو وہ سٹارٹ، سنی کو تو ضرورت نہیں نا، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پہلے ہی اس پیٹرن پہ ہیں، یعنی ہم سے مراد آپ لوگ شیعہ غلوب کرتے ہیں نا. تو وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہ کہا کہ حضرت فاطمہ کے خاوند تھے، نبی علیہ السلام کے داماد تھے، حضور علیہ السلام کی نسل ان سے چلی ہے. ہر چیز کو رسول اللہ سے جوڑ رہا ہوگا نا. جی آپ شیعہ کا بھی نعرہ دیکھیں، محمد اور آل محمد، صلاۃ بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. آل علی تو کبھی بھی نہیں وہ کہتے، حضرت علی کو بھی رسول اللہ کی نسبت سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو ہم برابر نہیں کبھی بھی سمجھ رہے ہوتے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور آپ نہ بھی فرمائیں تب بھی سارے اہل ایمان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. باقی جن لوگوں نے زیادہ کنٹریبیوشن کی ہے دین کے لیے ان کی زیادہ پرائورٹی ہے. لیکن کوئی شخص یہ کوئی نہیں کہتا کہ جو حضرت علی کو یا حضرت ابو بکر کو نہیں مانتا تو وہ دوزخ میں ہی ضرور جائے گا ہمیشہ کے لیے، یا ان سے جو دشمنی رکھتا ہے ہمیشہ کے لیے. میں ہمیشہ کا لفظ بول رہا ہوں، این ممکن کہ اللہ تعالیٰ ایک عام مومن کے ساتھ بغض رکھنا قرآن میں کیا پسندیدہ ہے؟
قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے اپنی بیویوں سے بھی بغض نہیں رکھنا آپ نے. تو اہل ایمان کے ساتھ بغض رکھنا تو بہت بڑی چیز ہے, عذاب تو اسے ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں کبھی بھی قرآن سے ٹکراتی نہیں. آپ اس کے لیے تھم رول یاد رکھیں. یہ جتنے لوگ بھی لے کے آتے ہیں نا, وہ غامدی صاحب جی قرآن اس سے خالی ہے, الموطا امام مالک اس سے خالی ہے. اس دن ابھی ذرا موقع نہیں تھا, وہ طلاق کے مسئلے بیان کر رہے تھے, تو میں وہاں یہ بولنے کا تھا کہ حضرت آپ الموطا کا نام لیتے ہیں, الموطا تو اس سے خالی ہے جو آپ طلاق کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. الموطا تو وہی مسئلہ بیان کرتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں, اور آپ الموطا کو قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب مانتے ہیں حدیث کی. تو آپ کا طلاق کا مسئلہ سے تو بالکل آپ کے مسئلے سے خالی ہے الموطا, ہمارے مسئلے سے بھری پڑی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے فتوے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوں گی. تو اب ادھر واپس آ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں نا, وہ تب قرآن سے ٹکرائیں گی جب قرآن میں لکھا ہو کہ حضرت علی, ابو بکر, عمر, عثمان و علی یا صحابہ حضور علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کی محبت ایمان کا حصہ نہیں ہے. جب تک یہ جملہ قرآن میں نہیں آتا, یہ کبھی قرآن سے ٹکرائے گی نہیں بات. ٹکرا, اور یہ میں فہم آپ کو اما عائشہ کا فہم بتا رہا ہوں سلام اللہ علیہ. قرآن میں آیت ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا اور مروہ اللہ کی شاعر ہے. اس کے ساتھ آتا ہے کہ جب تم حج اور عمرے کے لیے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے, کوئی حرج نہیں اگر ان کی سعی کرو. اردو میں جب یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں تو کوئی حرج نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا بھی جائز ہے, نہ کرنا بھی جائز ہے. یہی ہے نا جی. قرآن کے ظاہری الفاظ تو یہی بتا رہے ہیں, لیکن سنت اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. سنت جو ہے نا جی, وہ قرآن کی بھی حفاظت کر رہی ہے. یہ بڑا ثقیل جملہ ہے, لیکن اس بات کو سمجھیے گا. یہ قرآن ہم تک پہنچا کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام سے آپ کو دے کے گئے تھے عملی تواتر سنت. قرآن کی اتھینٹسٹی کیا ہے؟ سنت, عملی تواتر. اور مسلمانوں کا یہ عملی تواتر ہے کہ حج اور عمرے کا کرٹیکل جز ہے صفا مروہ کی صحیح کرنا. نہیں کریں گے آپ کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر کر لو, تو آپ والا رزلٹ نکالا جائے تو مطلب تو یہی ہوا کہ نہ کرو تو بالکل فٹ. اچھا, یہی سوال لے کے صحیح بخاری میں آتا ہے, اما عائشہ کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا صفا مروہ کی صحیح تو کوئی ضروری نہیں ہے. تو آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے کہ اگر صفا مروہ کی صحیح کر لو تو کوئی حرج نہیں. مراد یہ ہے کہ یہ اضافی کام ہی ہے. انہوں نے کہا یہ اس طرح نہیں ہے. اگر قرآن میں لکھا ہوتا نا کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کرو تو کوئی حرج نہیں, پھر تیری بات درست ہونی تھی, نہ آیا ہوتا تو. حالانکہ اس کی بات بھی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے کامل تھی, لیکن اما عائشہ نے پھر اس کا کانٹیکسٹ کلیئر کیا کہ یہ جو غامدی صاحب, یہ امین حسن اصلاحی صاحب بھی کہتے ہیں نا مزاج رسول, تو انہوں نے بتایا یہ کس مزاج میں نازل ہوئی ہے, یہ اللہ کا مزاج کیا تھا. انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ جو مشرکین عرب مسلمان ہوئے نا, تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو پریویس ادیان دین کے اندر جو چیزیں, ان کا جو ٹوٹا پھوٹا جو تھا, اس میں بڑی غلط چیزیں تھیں, اور اس میں صفا و مروہ کی صحیح بھی انہوں نے بت صفا مروہ پہ سجائے ہوئے تھے. اب جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی بت پرستی ہی کی کوئی علامت ہو. تو اللہ نے اس کو انڈورس کیا کہ مشرکین عرب جو کچھ کر رہے ہیں سب کچھ ہی غلط نہیں کر رہے, کچھ ٹھیک بھی کر رہے ہیں. اس میں سے صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے. اگرچہ صفا اور مروہ پہ انہوں نے بت سجا دیے ہوئے ہیں, لیکن یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی یاد دلاتے ہیں اس عمل کی جو تورات کے اندر ڈیٹیل سے آتا ہے. بخاری میں بھی اشارتاً ذکر موجود ہے, وہ جو دوڑی تھی. تو اس لیے ان کو کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں کرو, یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو, یہ اسلام کا حصہ ہے. حرج نہیں سے مراد یہ نہیں تھا کہ کر لو تو ٹھیک, نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. یہ حرج نہیں کی انٹینسٹی آپ کو بخاری سے پتہ چلی ہے. قرآن تو بالکل خالی ہے اس سے, یہ انٹینسٹی سمجھانے سے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ کوئی حرج نہیں. اچھا, اب اس سے آگے چلیں آپ. ہاں جی علی بھائی عزیزم, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھی جائیں, جتنی بھی ریکارڈنگز یوٹیوب پہ آپ کے چینل پہ دیکھی جائیں, آپ نے یہ فرمایا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے کوٹ کی ہے. آپ نے ابھی یہ جو پچھلی گفتگو فرمائی ہے اس میں آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ تمام کے لیے لاگو ہو سکتا ہے, خلفائے راشدین کے لیے یا اکابرین کے لیے, لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ
ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، عمر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، عمر سے بغض نہیں رکھے گا مگر اس لیے کہ وہ میری فیبریکیشن ہوگی نا، وہ ڈیڈکٹیو نالج ہے، یہ سیدھے سے اس کے لیے پھر مجھے حدیث گھڑنی پڑے گی نا. ایگزیکٹلی. ہاں تو میں حدیث گھڑوں گا نہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے. اچھا اس کے پیچھے میں نے لاجک بھی اپنے لیکچرز میں بیان کی ہے. سنیوں میں کنٹراورشل کیا ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں؟ حضرت علی. بس آپ کو جواب مل گیا. جس نے کنٹراورشل بننا ہے اسی کے بارے میں آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا نا. اس کا بڑا اچھا لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ کسی سنی کو محرم کے اندر میسج کر دیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اس کا جو رسپانس آئے گا وہ چیک کر لیجئے گا. اور ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن. میں اس عقیدے کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں. حدیث تو ظاہر آپ کو رسول اللہ پہ تو بڑی احتیاط ہے، آپ دنیا کی ہر اچھی بات رسول اللہ پہ تو نہیں ڈال سکتے. تو یہ ایک جھوٹی حدیث گھڑ کے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، ابو بکر سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی سنی کو بھیجیں. دونوں کا رسپانس سے آپ کو جواب مل جائے گا کہ کدھر اس کو تڑکا لگ جائے گا اور کدھر ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. جہاں تڑکا لگنا تھا نا، مرچیں لگنی تھی، انہی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. جس طرح کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں نا وہ آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں ڈاکٹرن کلیئر کرنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر یہ دے دی تھی کہ امت کیا کچھ کرے گی، تو نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. اس کی آج کی تازہ مثال آپ نے جمعہ ادھر ہی پڑھا ہے نا مسجد میں. جی. علامہ صاحب نے 3 دفعہ حدیث بیان کی ہے، کم از کم تو میں نے سنی ہے، مجھ سے پہلے بھی. تینوں دفعہ آدھی حدیث کیوں بیان کی ہے؟ سٹارٹ تو وہ لے کے جا رہے ہیں اس سے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے بعد 2 ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ بندہ بھول سکتا ہے، 2 دفعہ بھول سکتا ہے، 3 دفعہ تو نہیں بھولتا. پھر جب وہ عربی میں خطبے میں وہ عربی ریپیٹ کر رہے ہیں اس حدیث کی، تو وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ تو اسی طریقے سے کوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم بھول جائے. کیوں بھول جائے؟ اور واولی الامر منکم پہ آ کے حنفیوں کی طرح رک جائے اور اس سے ما حنیفہ ثابت کرے، تو ہم کہیں گے آگے بھی پڑھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. تو وہ ہم اس کو بدنیتی سمجھ رہے ہوں گے نا. اس کی وہ ثقلین کیوں کہہ رہا ہے؟ ثقلین کہنے کے بعد آدھی حدیث کیوں بیان کر رہا ہے؟ اس لیے وہ آدھی حدیث بیان کر رہا ہے کہ اس کا دل نہیں مانتا کہ میں دوسرا حصہ بیان کروں، ورنہ اس کی کلیریفیکیشن مجھے دینی پڑے گی. اور وہ ایک مس شیف کر رہا ہے کہ جب 2 چیزیں ہیں نا اور قرآن پہ میں زور لگا رہا ہوں، تو پبلک کو تو سنیوں نے یہی کہانی کرائی ہے کہ دوسری چیز تو سنت ہی ہوتی ہے. تو دوسری وہ خود فلنگ دی بلینکس کریں گے، غلط فلنگ دی بلینکس. وہ غلط فلنگ دی بلینکس کرانے کے لیے وہ حدیث نہیں بیان کر رہا. اگر واللہ میں کہتا ہوں وہاں پہ سنت ہوتی تو وہ بیان بھی کر دیتا کہ حجۃ الوداع پہ حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہاں کبھی آپ نے سنا ہے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، بس پکڑ لینا گمراہ نہیں ہوگے. ادھر کبھی بریک نہیں لگتی. غدیر خم کی حدیث پہ کیوں بریک لگتی ہے؟ تفریق آئی ہوئی ہے. تو سر ہمیں تو یہ حدیثیں بالکل فٹ ان بیٹھتی ہیں. ہم ان حدیثوں کو پڑھ کے نبی علیہ السلام پہ ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے کہ حضور کو واقعی اللہ نے غیبی خبریں دی تھی کہ امت نے کس کس بندے کے ساتھ کام ڈالنا ہے. آپ نے اسی کو آئیڈینٹیفائی کر کے نا اس کے بارے میں ہی باتیں بتائی ہیں. انصار مدینہ آپ دیکھ لیں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، سب سے زیادہ ان کو نظر انداز کیا گیا بعد میں. تو حدیثیں بھی انہی کے بارے میں. آپ فرمایا صبر کرنا، حوض کوثر میں مجھے آ کے ملنا، تمہارے ساتھ یہ کچھ کریں گے. اور دنیا میں ہمیشہ ایسے ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی جن لوگوں نے بنائی تھی نظر انداز ہو گئے. پوری ڈاکٹرن بدل گئی پی ٹی آئی کی. عمرانے والوں میں غامدی صاحب بھی شامل ہیں. انہوں نے خود بتایا مجھے کہ میرے گھر میں پی ٹی آئی بنی تھی، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جو لوگ بنانے والے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ ہمیشہ بیک فوٹ پہ چل جاتے ہیں. بعد میں ایسے لوگ بیچ میں ایڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پورے سسٹم کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. تو ہم صرف اتنی بات کریں گے جتنی ہمیں ملے گی. اور وہ میں نے بتایا کہ سیدنا علی کے بارے میں بھی امت میں ویسے تو ملے گی، لیکن جب کبھی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کرنے کی باری آئے گی نا، پھر حضرت علی سے چیڑ ہوگی. ویسے تو آپ عام سنی سے پوچھیں کہ حضرت علی سے محبت کر سکے کیوں نہیں کرتا، لیکن وہ میسج کے اوپر کیوں پھر چڑھتا ہے. یہ میرا چیلنج ہے، آپ دنیا میں کسی سنی کی مسجد میں یہ حدیث لکھ کے نہیں لگا سکتے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. شام تک وہاں پہ بحثیں نہ شروع ہی مجھے پکڑ لیجیے گا. اور آپ ایک جھوٹی حدیث گاڑ کے حضرت ابوبکر کے بارے میں لگا دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ہمارے نبی کے نبی ہونے پہ دلیل ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ کس کے معاملے میں مسئلہ خراب ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ صحیح مسلم شریف میں یہ جو حدیث آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ کیونکہ اس کے آگے پرابلم سٹارٹ ہونے تھے، اس وجہ سے اس کی. اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں. غدیر خم کی حدیث ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. ٹھیک ہو گیا.